بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ واقعہ کے فضائل۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات میں اس سورہ کو پڑھیں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ واقعہ سورہ غنا ہے، اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک روایت میں ہے اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ تو حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں کہ اگر غنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہوگی۔ اور آسان ترجمہ قرآن میں حضرت شیخ الاسلام نے سورہ واقعہ کا جو تعارف لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ معجزانہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس سورہ میں پہلے قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں کہ آخرت میں تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک اللہ کے مقرب بندے جو ایمان اور عمل صالح کے لحاظ سے اعلیٰ ترین مرتبہ پائیں گے۔ دوسرا عام مسلمان جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ کافروں کا جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ پھر ان تینوں گروہوں کو جو حالات اور انجام سے ملے گا اس کی ایک جھلک اس سورہ میں بیان کی گئی ہے۔ پھر انسان کو خود اس کے اپنے وجود اور نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور انسان اللہ کا شکر کرے، اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرے، توحید پر ایمان لائے۔ پھر آخری رکوع میں قرآن پاک کی حقانیت کا بیان ہے اور انسان کو اس کی موت کا وقت یاد دلایا گیا ہے۔ تو جو پروردگار موت اور زندگی کا مالک ہے، انسان اس کی عظمت کے آگے سر بہ سجود ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس سورہ کو پڑھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔